عرصہ دراز سے سنتے آ رہے ہیں کہ پولیس کچے میں زبردست ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کر رہی ہے۔ نہ تو آپریشن ہوتا ہے اور نہ ہی ڈاکو مرتے ہیں یا ہلاک ہوتے ہیں، نہ انجام پر تک پہنچتے ہیں۔ پاکستان کی فلم انڈسٹری میں بھی کچھ ایسے سین ہوتے ہیں جو یقین بندہ کر لیتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ حقیقت پر مبنی ہو، لیکن پولیس کی آپریشن صرف ڈرامائی انداز میں ہوتی ہے اور ڈرامائی انداز میں بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پولیس زبردست آپریشن کر رہی ہے اور ڈاکوؤں کے جو ٹھکانے ہیں ان کو مسمار کر دیا ہے۔ نہ تو ڈاکو مرے، نہ ڈاکوؤں کے ٹھکانے تباہ ہوئے اور نہ ہی ان کے چنگل سے مغوی رہا ہوئے۔ یہ روزانہ فوٹو سیشن ہوتا ہے اور مقامی میڈیا رپورٹرز کو فراہم کیا جاتا ہے کہ دیکھ لیں کتنا بڑا آپریشن ہو رہا ہے اور ڈاکو اپنے ٹھکانے چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں اور مغوی بازیاب ہوتے ہیں۔ اب ایک مغوی بازیاب ہو کر آتا ہے کسی ڈیل کے نتیجے میں، تو انڈس ہائی وے شکارپور سے یا دیگر جو علاقے ہیں کچے کے عقب میں، ان سے گاڑیوں کو، جو مسافر گاڑیاں بلوچستان اور پنجاب سے آتی ہیں، ان کو روک کر لوگوں کو، مسافروں کو شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد ان سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے پولیس تو نہیں ہوتی، ہاں البتہ ڈاکو انہیں اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ یہ طلباء احتجاج اسی لیے کر رہے ہیں کہ آئے روز اغوا برائے تاوان کی وارداتیں، بدامنی کی لہر اور ٹیچروں سے لوٹ مار کے خلاف یہ مارچ ہو رہا ہے، لیکن اس مارچ کا، احتجاجی دھرنوں کا کوئی اثر موجودہ سندھ گورنمنٹ اور وزارت داخلہ اور سندھ پولیس پر پڑنے والا نہیں۔ یہ روزانہ کا معمول بن چکا ہے اور یہ عوام بھی سمجھتی ہے کہ ہمارے احتجاج کا کچھ نکلنے والا نہیں۔ احتجاج وہ ہوتا ہے جس کا اثر ایوانوں تک جاتا ہے۔ اگر اثر ایوانوں تک جاتا تو یقیناً کوئی خاصا اجلاس بھی ہوتا اور ان مغویوں کی رہائی یا بدامنی پر کنٹرول کرنے کے لیے کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جاتا، لیکن سندھ کی بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ احتجاج کر کے گھروں کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا، اب حکومت جانے اور مغوی جانے، ڈاکو جانے تو پولیس جانے۔ تو سلسلہ یہ کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے اور حکمران اور دیگر جو رایا ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ ڈاکو دندناتے پھر رہے ہیں اور اغوا برائے تاوان کی وارداتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں اغوا برائے تاوان کی فیکٹری کافی عرصے سے کھلی ہوئی ہے اور اس سے سامان خرید و فروخت کیا جاتا ہے، اور اس سے جاتا ہے تو غریب عوام کا جاتا ہے جو دیہڑی دار ہوتے ہیں اور اپنے روزی کے سلسلے میں باہر نکلتے ہیں تو ڈاکو انہیں اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ڈیل وغیرہ ہوتی ہے یا کسی کو قتل ہی کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یا رہائی اس کی ممکن ہو جاتی ہے یا لاش کو کفن میں لپیٹ کر ورثاء کے حوالے کیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال سندھ کی کافی عرصے سے بنی ہوئی ہے اور روزانہ پریس کانفرنس کے ذریعے ہمیں بھاشن دیا جاتا ہے کہ اب ایسا آپریشن ہوگا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے، ڈاکو کے جو دانت ہیں وہ کھٹے کیے جائیں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ڈاکوؤں نے دانت تو ان پولیس کے کھٹے کیے ہیں اور مغوی اغوا برائے تاوان، لوٹ مار اور دیگر جو جرائم پیشہ افراد ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، اور ہمارے حکمران یا وہاں کے منتخب نمائندے ان کو انجام تک پہنچانے کے بجائے اور ان کی سرکوبی کرنے کے بجائے ان کی حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی دیتے ہیں۔ عوام یہ مطالبہ گورنمنٹ آف پاکستان سے نہیں لیکن ان حقیقی اقتدار کے وارثوں سے کر رہی ہے کہ آخر سندھ پاکستان کا حصہ نہیں یا سندھ کو پاکستان کے حصے سے نکال دیا ہے کہ آئے روز ہمارے
بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، بدامنی کی لہر ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، دکانیں بند ہیں، بتا خوری ہو رہی ہے، اور آپ ہمارے اس درد کی مرہم نہیں بن رہے اور ہم احتجاج اور ماتم کر رہے ہیں۔